الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کی جو منافی اور مخالف ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں جادو کا بیان چل رہا ہے، ناجائز، حرام اور شرک ہے۔ آئیے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جادوگر ہی جادو کو غیر شرعی طریقے سے زائل کر سکتا ہے، یعنی جادو جاننے والا جادو کے ذریعے سے اس کو الگ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، لیکن قرآنی آیات بھی موجود ہیں، احادیث کی دعائیں بھی ہیں جس سے جادو کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سحر زدہ کو زائل کرنا نشرہ کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو یہ کہ جادو کے ذریعے سے ختم کیا جائے، یہ ناجائز اور شیطانی عمل ہے۔ اس صورت میں جادو کا علاج کرنے والا اور جادو سے متاثرہ دونوں شخص شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسے ناپسندیدہ کام کرتے ہیں، وہ ایسے امور بجا لاتے کہ شیطان خوش ہو کر سحر زدہ سے اپنا اثر ہٹا لیتا ہے، اس لیے کہ جادو کا اثر جن شیاطین سے ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ قول اسی معنی پر محمول کیا جائے گا کہ سحر زدہ سے جادو کا اثر زائل کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ دم کرے وہ تعویذات جو جائز ہوں، یعنی پڑھ کر اس کو دور کیا جائے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے ناظرین کرام، اس سے ثابت ہوا کہ جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنا منع ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ جائز اور ناجائز علاج کا بیان بھی کیا گیا، جس سے تمام اشکالات اور شبہات بھی دور ہوتے ہیں۔ جو کچھ بیان کیا گیا کہ جادو کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے، جادو کا علاج جادو سے کرنا ناجائز، حرام ہے۔ جادو کا علاج قرآنی آیات سے آدمی کر سکتا ہے، آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، ادعیہ موجود ہیں۔ آئیے اور ایک بات کا ذکر کر رہا ہوں، بدفعلی اور بدشگونی۔ بدفعلی فعل سے ہے، فعل لینا، بدشگونی لینا۔ بدفعلی سے مراد بدشگونی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الا انما طائرکم عند اللہ ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 131۔ ارشاد ربانی ہے، الا، خبردار، یہاں بھی الگ لفظ آتا ہے۔ جب کوئی اہم بات بیان کرنی ہوتی ہے تو وہاں یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ الا، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ان کی بدشگونی، نحوست اللہ کے یہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوسری آیت، قالوا طائرکم معکم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، آیت نمبر 19۔ کہ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوم سے کہا، جو قوم مانتی نہیں تھی، کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے، کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے زیادہ تجاوز کر چکے ہو۔
کسی جانور یا پرندے یا اس کی کسی حرکت کو دیکھ کر اپنی کامیابی یا ناکامی پر بدفعلی یا بدشگونی لینا، یہ بھی توحید کے منافی ہے اور یہ شرک ہے۔ بدشگونی جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی باہر نکلے، اس کے سر پر سے کوئی پرندہ گزر جائے یا پھر کوئی بلی، کتا یا کوئی جانور گزر جائے، اس سے بدفعلی بدشگونی لیتا ہے کہ میرا کام یہ بنے گا نہیں بنے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایمانی صفات میں سے نہیں ہے بلکہ ایمانی صفات کے منافی اور مخالف ہے۔ یعنی انہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچنا اللہ کے یہاں مقدر ہے، کوئی چیز ان کے لیے برا یا نیک شگون نہیں رکھتی۔ جانوروں سے بدفعلی بدشگونی لینا انبیاء علیہم السلام کے دشمن اور مشرکین کی مذموم عادت ہے۔ اہل ایمان اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، چاہے بلی گزر جائے، چاہے کتا گزر جائے، چاہے پرندہ گزر جائے، کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جب نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مومن کی شان ہے، ایمانی صفات میں سے۔ جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ کی طرف سے فرشتہ جواب دیتا ہے، تیری حفاظت کر دی گئی، تجھے بچا لیا گیا، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کو یاد کر لیجئے، بہت مفید دعا ہے، اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی حفاظت حاصل ہو جاتی ہے اس مرد مومن کو، اس مومنہ عورت کو۔ یہ ایمانی صفات میں شامل ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں اپنا یہ سفر، گھر سے نکل رہا ہوں۔ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، بھروسہ میرا اللہ کی ذات پر ہے، پرندوں پر نہیں، بلیوں پر نہیں، کتوں پر نہیں، جانوروں پر نہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ساری طاقت اللہ کے ساتھ ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی مدد سے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی مدد سے۔ یہ دعا یاد کر لیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حفاظت اسے حاصل ہو جاتی ہے اور اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں بدشگونی کے تعلق سے، چونکہ یہ بدشگونی آج کل جن کے پاس دین کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، بہت بدشگونی بدفعل لیا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب نو مولود بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ماں کے تکیے کے نیچے، بچے کے تکیے کے نیچے کوئی چیز رکھتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے، نو مولود بچہ، اس کے پیشانی پر وہ ایک کالے قسم کا کوئی ایسی چیز لگا دیتے ہیں، نشان، کہ نظر بد سے بچ جائے گا۔ حالانکہ ناظرین کرام، اس کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری شریف کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ رب العالمین نے علم حدیث میں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر، بخاری شریف۔
اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، یہ ہمارے نبی کی بات ہے۔ بدفعلی بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے، اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ ساری بیماریاں موجود تھیں جس کو اسلام نے قطع قوا کر دیا۔ کوئی بیماری متعدی نہیں، ایک دوسرے کی بیماری نہیں لگتی۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اونٹ کو کوئی بیماری لگ گئی تھی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جو بیماری آئی ہے بھلا اونٹوں کی وجہ سے آئی ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے جو بیماری آئی تھی اونٹ پر، سب سے پہلے کسی اونٹ کو بیماری نہیں تھی، سب سے پہلے جس اونٹ پر بیماری آئی تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ کہا اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بھی اللہ کے علم کا ایک حصہ ہے، اللہ کے فیصلے کا ایک حصہ ہے۔ تو کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، بدشگونی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ الو کا بولنا۔ الو ایک پرندہ ہے، اس کو لوگ برا مانتے ہیں، اس کی آواز کو، اس کی آواز سن لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ اور کچھ ایسے بھی جاہلیت کے زمانے میں جو ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، حقیقت میں یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، بلکہ اگر کسی بیماری کا اثر دوسرے تک پہنچنا ہے تو محض اللہ کے اذن اور اللہ رب العالمین کے حکم سے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک کو بیماری آ گئی ہے اور دوسرے اونٹوں کو بیماری آ گئی، لیکن بہت سے اونٹوں کو بیماری نہیں لگتی۔ ایسے ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بہت سی بیماریاں ایسی سمجھی گئی ہیں کہ آج ایسی ہوا چل رہی ہے، ایسا ماحول آ گیا ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے جن کو بیماری نہیں لگتی، گویا بیماری جس کو لگ گئی ہے اللہ کی طرف سے مقدر تھا اس کو بیماری کا لگنا، اور جن کو بیماری نہیں لگی وہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا۔ کبھی نزلہ زکام کی بیماری آتی ہے، بخار کی بیماری آتی ہے، کبھی آنکھیں اٹھاتی ہیں، آنکھوں سے پانی گرتا ہے۔ بہت سے ایسے اللہ کے بندے جن کو زکام بھی نہیں ہوتا، بخار بھی نہیں ہو، بالکل صحیح سالم ہوتے ہیں۔ تو حقیقت میں ان تمام چیزوں میں اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ کام کرتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر نظر بد لگ جائے وہ بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی والد نے یہی بات تو کہی تھی بھائیوں بیٹوں کو کہ تم مصر جا رہے ہو غلہ لینے کے لیے، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ان کو علم تھا کہ نظر لگ جاتی ہے، نظر حق ہے، لیکن ہر ایک پر نہیں لگتی۔ جس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے لگ جاتی ہے، جس کے لیے اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے نہیں لگتی۔ تو قرآن حکیم میں کہا گیا، انہوں نے خود کہا یعقوب علیہ السلام نے، میرے دل کی ایک بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے فیصلے کو ان الحکم الا للہ، اللہ کے فیصلے کو میں ٹال نہیں سکتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں آیات بینات نازل ہوئی سورہ یوسف کے اندر۔ یہ تو یعقوب علیہ السلام کے
دل میں ایک بات آئی تھی جو انہوں نے کہہ دی، وہ اپنے بیٹوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ اصل معاملہ، اصل فیصلہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ہاں، فعل نیک شگونی میں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن ہوتا ہے۔ اگر فعل لے تو اچھا فعل لے، اچھا شگون لے، میں یہ کام کر رہا ہوں انشاءاللہ میرے لیے اچھا ہوگا، میں گھر سے نکل رہا ہوں اللہ میرے لیے اچھا فیصلہ کرے گا، اللہ روزی کے دروازے کھول دے گا، میری بیماریاں اللہ اچھا کر دے گا۔ اچھا، اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرما، حدیث قدسی ہے کہ کہ میں حسن ظن کے ساتھ ہوں۔ جو اللہ سے اچھا گمان رکھے گا اللہ اس کے ساتھ اچھا ہی کام کرے گا، اچھا ہی فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے ساتھ اچھا حسن رکھنا چاہیے، اچھا ظن رکھنا چاہیے، جبکہ بدفعلی بدشگونی اللہ پر بدگمانی کی جاتی ہے۔ اس لیے فعل نیک شگونی ممدوح، اس کی تعریف کی گئی ہے، اور بدفعلی بدشگونی حقیقت میں یہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے۔ اچھا یعنی اللہ رب العالمین سے اچھا حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اسی تعلق سے اپنے آئندہ حلقے میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔